اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم ایک روحانی جنگ میں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور افسیوں 6:12 کہتی ہے کہ ہماری یہ جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے۔ آج صبح میری بات غور سے سنو، اور جب میں کہتی ہوں کہ آپ کے حالات آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو میرا یقین کریں، وہ مسئلہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے وہ آپ کا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے پیچھے موجود ہے اور وہ ہے حقیقی مسئلہ۔ اور جب ابلیس کسی شخص کے وسیلہ کام کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ کسی شخص کے وسیلہ کام کر کے آپ کو ہر وقت پریشان رکھنا چاہتا ہے، کیا کسی کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صبح اٹھے اور بہت اچھا دن گزر رہا ہو اور اچانک وہ آ جائے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ خیر، اپنی جنگوں کو جیتنے کا طریقہ، میں جو کچھ کہنے والی ہوں اسے غور سے سنیں۔ جنگوں کو جیتنے کا طریقہ یہ جاننا ہے کہ کس طرح اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور یہ سمجھنا ہے کہ دشمن کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم رد عمل ظاہر کریں اس کے بالکل برعکس رد عمل ظاہر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم دشمن کو خود پر اختیار رکھنے کی اجازت نہ دیں تو ہم لوگوں کے لیے اچھی گواہی بن سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہماری شادی کے شروع کے دنوں میں دشمن نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ ڈیو کو ناخوش کرے، کیونکہ میں خود ناخوش تھی، اور جب کوئی شخص ناخوش ہوتا ہے تو ابلیس بڑی آسانی سے اس شخص کے ذریعے کام کر سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ناخوش کر سکے۔ لیکن ڈیو نے مجھے ایسا کرنے میں ناکام کر دیا۔ میں جو کچھ بھی کرتی وہ خوش رہتے، وہ خوش ہی رہے، اور ایک عرصے تک یہ بات مجھے آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھی۔ یاد رکھیں میں نے کہا ایک عرصے تک، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسی بات نے مجھے متاثر کرنا شروع کر دیا، اور مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ نہ صرف یہ کہ میرے پاس ایسی خوشی نہیں ہے، بلکہ میں نے کسی اور کو بھی اس طرح کا خوش نہیں دیکھا، کیونکہ میں ایک ایسے گھر میں پلی بڑی جو فساد سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی جذباتی انداز میں دوسرے کے جذباتی حملوں پر رد عمل ظاہر کرتا تھا، لیکن یہاں ایک شخص تھا جو بہت دھیما اور خاموش تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مجھ سے کہتا تھا میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم اسے قبول نہیں کرو گی، تم اسے نہیں سمجھو گی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے جب انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن تم ڈٹی ہوئی ہو کہ تم نے کبھی خوش نہیں ہونا، اور اب میں تمہیں خوش رکھنے کی مزید کوشش نہیں کروں گا۔ لیکن میں اپنی زندگی سے ضرور لطف اندوز ہوں گا۔ لہٰذا اب ہماری زندگی میں موجود کچھ رشتوں میں کیا ہوتا ہے، سنیے مجھے یہ بات کہنے دیں، اگر آج کے دن آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے دعا کروں گی، میں اس شخص پر خدا کی محبت ظاہر کروں گی، میں ابلیس کو اجازت نہیں دوں گی کہ ان کے ذریعے میری وہ خوشی چرا لے جائے جو مجھے دینے کے لیے یسوع نے جان دی۔ کسی اور شخص کے غلط انتخاب کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے۔ یہ بات قابل تحریر ہے۔ کسی بھی اور شخص کے غلط انتخاب کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی قسمت اور منزل کا تعین کرے۔ افسیوں 6:12 کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، ہم خون اور گوشت یعنی محض جسمانی مخالفین سے کشتی نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں جو کہ حاکم روحیں ہیں، اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مافوق الفطرت مقاموں میں ہیں۔ اس سے زیادہ صاف اور واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا مقابلہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے، اور میں جانتی ہوں کہ جب آپ بدرواہ کے بارے میں بات شروع کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک حصہ ہے جو ایسے ہو جاتا ہے، کیا ہمیں آج اس بارے میں بات کرنی چاہیے؟ خیر، کسی کو تو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ میری زندگی کے زیادہ تر حصے میں، زیادہ تر اسے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کو گزرے ہوئے بھی بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ اس وقت تک جب میں تقریباً 40 برس کی تھی، میں ہر ہفتے چرچ جاتی، اور تب تک بھی ابلیس کے بارے میں نے کبھی بھی کوئی اچھا پیغام نہیں سنا تھا۔
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایک دشمن ہے اور انہیں اس کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل ہونا چاہیے کہ بائبل شیطان، ابلیس اور بدروا اور ابلیسی روحوں کے بارے میں کیا کہتی ہے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کلام کے مطابق روح کو کس طرح پرکھا جائے. ہر بات جو ہمارے سامنے آئے اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے. دیکھیں، خدا نے ہمیں پرکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. اگر ہم اپنی ذہنی اندازوں اور خیالات کے بجائے جو کچھ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے تو ہم دوسرے لوگوں کے ہاتھوں بری طرح دکھ اٹھانے سے بچ سکتے ہیں، جو نظر کچھ آتے ہیں لیکن بعد میں نکلتے کچھ اور ہیں. کتنی بار آپ کو احساس ہوا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ حقیقتاً نہ تو اس کی نشاندہی کر پاتے اور نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں، اور آپ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور ایک بڑے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے سیکھا ہے کہ اس پر دھیان دوں. یہ ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے مجھے تھوڑا رکنا چاہیے اور ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے. میں نہیں چاہتی کہ دشمن مجھے تباہ کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کرے، لہٰذا میں ان تمام برسوں میں چرچ جاتی رہی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں دشمن کے بارے میں کیا سوچتی تھی، لیکن یقیناً میرا مطلب ہے میں نے کبھی ایسا نہیں سنا تھا کہ وہ میرا مسئلہ ہے اور یہ ابلیس ہی تھا جس نے میرے باپ کے ذریعے کام کر کے میری زندگی کو تباہ کیا. اور حقیقت ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا کیونکہ خدا جانتا تھا، کیونکہ میری زندگی میں ایک بلاہٹ تھی اور خدا مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا. لہٰذا جس لمحے سے میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس دنیا میں کھولی، مجھے تباہ کرنے کے لیے ابلیس وہاں موجود تھا. میرے نام کا پہلا حصہ جوائس نہیں ہے بلکہ پاولین ہے، اور پاولین جوائس کا مطلب ہے شادمان روح کے ساتھ ایک چھوٹا مناد. لہٰذا میرے باپ نے جس نے میرا نام رکھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اگرچہ وہ مجھے زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا، لیکن جب بھی وہ میرا نام پکارتا تو وہ کہتا تھا شادمان روح کے ساتھ چھوٹی مناد. اور آپ جانتے ہیں کہ میری بہترین گواہی کیا ہے؟ یہ کہ میں ابھی بھی یہاں موجود ہوں. آمین. اور آپ بھی، اور ہم ہر روز سیکھ رہے ہیں، اور میں ہر دن روز بروز ہوشیار سے ہوشیار ہوتے جانا چاہتی ہوں اور دشمن کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ پہچاننا چاہتی ہوں. میں نہیں جانتی تھی کہ دشمن میرے باپ کے ذریعے کام کر رہا ہے، لہٰذا میں دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی. میرے باپ نے مجھے دکھ دیا اور میں نے ساری زندگی اس سے نفرت رکھتے ہوئے گزاری. مجھے چاہیے تھا کہ دشمن سے نفرت کرتی اور سیکھ تھی کہ اسے اپنے باپ سے کیسے دور ہٹاتی، لیکن میں اپنے باپ سے نفرت کر کے اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا نہ ہی اس کے لیے تلخ ہو کر اور سب مردوں کو مورد الزام ٹھہرا کر اسے دور نہیں دھکیل سکتی تھی. سنیے، کیا آپ اس امونیہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ابلیس کو پیچھے ہٹانے کا طریقہ اس کے بالکل برعکس کام کرنا ہے. جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں، یعنی لوگوں کو معاف کریں اور جتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں. جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں. جب بھی میں یہاں اوپر آتی ہوں اور اپنا منہ کھولتی ہوں، میں دشمن کو پیچھے دھکیلتی ہوں، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ آج بالکل بھی خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کسی نے آپ کو دکھ دیا ہو، جب بھی آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو آپ دشمن کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہیں. جب بھی آپ کے پاس موقع ہو کہ آپ تلخ اور خفا رہیں، اور اگر آپ ناراض ہونے سے انکار کریں اور اس کے بجائے ہو سکتا ہے آپ اس شخص کے لیے دعا کریں یا بامقصد طور پر اس کی مدد کریں، تو او میرے خدا، ابلیس کو تو دورہ پڑ رہا ہوگا. یسوع نے شیطان کو جھڑکا، انسانوں کو نہیں. متی 16:21. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. لہٰذا یسوع اپنے شاگردوں کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. اور پترس یسوع کو الگ لے جا کر دوسروں سے ہٹ کر بات کرتا ہے. اور لکھا ہے وہ اسے ملامت کرنے لگا، یعنی جھڑکنے لگا، سختی سے منع کرنے لگا. ذرا سوچیں کہ یہ سب کرنے کے لیے کس قدر غرور اور بے وقوفی درکار ہوگی. لیکن دیکھیں، اگرچہ پترس یسوع سے محبت کرتا ہے اور اگرچہ وہ ایک عظیم مرد خدا بننے کو تھا، لیکن اس میں ایک کمزوری تھی اور دشمن اس کمزوری کو اپنے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہوا. اور اس کی کمزوری تھی غرور اور خوف. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل میں دوسرے واقعے میں وہ خوف کی وجہ سے مسیح کا انکار کر دیتا ہے. خیر، میں نہیں جانتی کہ اس وقت پترس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر یسوع دکھ اٹھائے گا اور ہم اس کے ساتھ ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی خطرے میں ہیں۔ بہرحال وہ جو بھی سوچ رہا تھا لیکن وہ یقیناً چیزوں کو ٹھیک طور پر نہیں دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس نے کہا اوہ نہیں 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 نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یسوع پطرس کی بات مان لیتا تو کیا ہوتا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسی باتیں سنی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ کی منزل تک نہ پہنچنے کا سبب بنی ہوں۔ اوہ نہیں نہیں نہیں، تمہیں یہ بات بھول جانی چاہیے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ نہیں نہیں، آپ کے پاس اس کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اوہ خدا، جب خدا نے مجھے تعلیم دینے کے لیے بلایا تو میرے ساتھ لوگوں کا ایک گروہ تھا۔ وہ معاشرے کے ایسے پس منظر سے آئے تھے جہاں خواتین منادی نہیں کرتی تھیں۔ دیکھا آپ نے، میں نہیں جانتی تھی کہ خدا خواتین کو استعمال نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے جو کچھ مجھے کہا میں نے اس کا یقین کیا اور وہ کرنا شروع کر دیا جو میری سوچ کے مطابق وہ مجھے کرنے کو کہہ رہا ہے۔ کسی نے مجھے بتایا، اور یہ خواتین کا ایک گروپ تھا، کسی نے ہمیں بتایا کہ آپ سوچتی ہیں کہ کسی دن آپ کے پاس دنیا کی ایسی سب سے بڑی منسٹری ہوگی جسے ایک خاتون چلا رہی ہوں گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے، اور آپ کی جیسی شخصیت کے ساتھ تو یہ بالکل بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، میں ابھی بھی یہاں ہوں۔ خیر، کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت وہ میرے ساتھ برائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، لیکن دشمن ان کے ذریعے ان کی جسمانی سوچوں کے وسیلہ کام کر رہا تھا اور مجھے اس بات پر یقین کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کام کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھی اور خدا نے مجھے نہیں بلایا۔ دیکھیں، شیطان لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے، اور اسی لیے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی سننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو خدا کی سننے کی ضرورت ہے اور انسان کی بجائے خدا کی فرما برداری کرنا ہے۔ اپنی منزل کو اس لیے نہ کھو دیں کہ دشمن کسی کے ذریعے کام کر رہا ہے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کیا نہیں ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، یا آپ کیا کبھی نہیں بن سکتے۔ آپ خدا کی سنیں جو کہتا ہے کہ مسیح میں سب جو میری قوت ہے، میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اور خدا نے ساؤل سے کہا کہ جب تجھ پر مسا آئے گا تو ایک نیا شخص بن جائے گا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، فطری طور پر آپ جو کچھ بھی ہیں، جب خدا کا مسا آپ پر آتا ہے تو آپ ایک بالکل مختلف مخلوق بن سکتے ہیں۔ 23ویں آیت، اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ کیا آپ نے دیکھا؟ تو میرے لیے دکھ اور رکاوٹ کا باعث اور ایک پھندے کی طرح ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پہلا پطرس 5:8۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، یعنی ہر وقت سنجیدگی سے متوازن اور چوکنے رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ جی ہاں، جس طرح رات کو شیر دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسے اپنا شکار بنائے۔ یسوع یہودا کا شیر ببر ہے اور شیطان گرجتے ہوئے شیر کی طرح آتا ہے تاکہ دیکھے کہ کسے پھاڑ کھائے۔ خیر، آج سب کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس کا شکار نہیں بنوں گی۔ میں اس کا شکار نہیں بنوں گا۔ ہمیں احتیاط اور ہوشیاری سے زندگی گزارنا سیکھنا ہوگا۔ بائبل کہتی ہے جاگو اور دعا کرو۔ ہمیں جاگنے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس لمحے آپ کو محسوس ہو کہ حسد آپ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جب آپ کسی دوست کی برکت کے بارے میں سنتے ہیں، شاید یہ ایسا دوست ہے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، وہی محبت جو خداوند کی ہے، لیکن آپ انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اور آپ کا کوئی ایسا دوست جس سے کچھ ایسا مل گیا ہے جس کے لیے آپ عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور آپ کو وہ چیز ابھی تک نہیں ملی، اور آپ اپنے اندر اس حسد کو سر اٹھاتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں، اور ایک طرح کا رنجیدہ رویہ میرے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اسی وقت آپ ہوشیار ہو جائیں اور کہیں نہیں، شیطان تو میرے رویے کو نہیں بگاڑ سکتا، میں ان کے لیے خوش ہوں، اور اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے انہیں برکت دی۔ ہمیں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں اس طرح کی باتوں کو واقع ہونے نہیں دینا۔
इफ्सियो 5:15 कहती है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। आपके दोस्त कौन हैं? आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं? किस तरह के लोगों के साथ रफाकत है? क्या वो आपको बेहतर बनाते हैं या वो जो आपको नीचे की तरफ खींचते हैं? क्या आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो आपको गुनाह की आजमाइश में ले जाते हैं? उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो आपकी तरक्की और बेहतरी का बाइस बनते हैं और आपको चैलेंज करते हैं कि आप जब उनके इर्द गिर्द हैं तो अच्छे इंसान बने, मेहरबान इंसान बने, और आप अच्छा रवैया अपनाते हैं, आप ज्यादा नरम मिजाजी इख्तियार करते हैं, आप महज कुछ बेहतर लोगों के करीब रहकर जिंदगी में बहुत तब्दीली ला सकते हैं। शैतान इंतजार करता है कि कोई मौका तलाश करे। वो इंतजार करता है और काम करता है कि हम उसके लिए कोई दरवाजा खोलें। इफ्सियो 4:26 और 27। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। आइए इसे एक बार फिर पढ़ें। यहाँ ये नहीं लिखा कि गुस्सा करना गुनाह है, बल्कि लिखा है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुनाह एक फितरी जज्बा है। जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाता है तो आप गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है, क्या हमें इसे कंट्रोल करना आता है? खुद पर काबू पाना खुदा की तरफ से एक इनाम है जहां हम अपने जज्बात के जेरे असर अमल नहीं करते हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, यानी आपका इश्तियाल, गजब और चिढ़ अगले दिन तक ना जाए। दूसरे अल्फाज में, मेरी तरफ देखें, अपने बिस्तर पर गुस्सा लेकर ना जाएं। ये नहीं लिखा कि जब हम अपने बिस्तर पर इसी खफगी और गुस्से को लेकर जाते हैं तो दुश्मन इससे किस तरह का फायदा उठाता है। लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो गुस्से में होने की वजह से एक और दिन तबाह हो जाएगा और आप में से कुछ लोग 20 साल से गुस्सा लेकर बिस्तर पर जा रहे हैं। लेकिन आज और अब वक्त है तब्दीली का। आमीन। देखें, आज वक्त है कि आप समझें कि कतई नजर इसके कि किसी ने आपके साथ क्या किया है, इन पर खफा होने से आपका मसला हल नहीं होगा और हकीकत में उनसे नाराज होने का कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि वो हकीकी मसला नहीं है। वो तो ऐसे लोग हैं जिन्हें धोखा दिया गया और दुश्मन उन्हें आपके लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि वो जिम्मेदार नहीं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वो अपने रवैये के जिम्मेदार नहीं है कि हम कहें, ओह अच्छा आपका कसूर नहीं है, तो सिर्फ इब्लीस आपको इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि खुदा के कलाम को सीखें और दुश्मन को इजाजत ना दे कि हमें इस्तेमाल करे। लेकिन शायद आज हमें ये करने की जरूरत है के बजाय इसके कि इस बारे में फिक्रमंद हो कि दुश्मन किसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि दुश्मन हमें किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा। मुझे यकीन है कि इब्लीस ने कई बार मुझे दूसरों के जज्बात को दुख पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। शायद लोगों को वो सब याद ना रहे जो आपने कहा है, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि वो याद रखेंगे कि आपने उनके साथ कैसा सलूक किया है। और हमारे पास मौका होता है कि आया खुदा को अपने वसीले काम करने दें या दुश्मन के हाथों खिलौना बन जाएं। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है जिनको वो कुदरत से इस्तेमाल कर सके। इफ्सियो 5:15, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, दानाओं की तरह चलो और सूरज के डूबने तक तुम्हारा गुस्सा ना रहे। इफ्सियो 4:27, और इब्लीस को मौका ना दो, यानी उसे काम करने की कोई वजह ना दो, उसे कोई हक ना दो कि फायदा उठाए। ठीक, अब हम जो जंग लड़ रहे हैं वो रूहानी है, ये जिस्मानी जंग नहीं है, और इसमें से ज्यादातर हमारे जहन में जारी रहती है। इसीलिए मैं अक्सर जहन के मैदान जंग के बारे में बात करती हूं। जहन एक मैदान जंग की तरह है जिसमें हम अपनी जंगें जीतते या हारते हैं। खुदा चाहता है कि हमारे जहन असरे नौ नए बने उसके कलाम की सच्चाई की वसीला से, लेकिन दुश्मन चाहता है कि हमसे झूठ बोले और हमें उस झूठ पर यकीन दिलाए, और फिर वो हमारे जहनों में किले बनाता है, और किला वो जगह है जहां दुश्मन मोर्चा बांध कर छुप जाता है। क्या आप जानते हैं कि मैं आपको बता सकती हूँ कि ये हकीकत है। मैं ये सच कह रही हूँ कि आप में से बहुत से जो यहाँ बैठे हैं, आप झूठ पर यकीन कर रहे हैं। आप अपने बारे में चीजों पर यकीन करते हैं, अपनी माजी की चीजों पर यकीन रखते हैं या मुस्तकबिल की। शायद आप खुदा के बारे में कुछ बातों का यकीन करते हो या दूसरे लोगों के बारे में जिनका खुदा के कलाम के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन बाज़ औकात हम अपनी ही सोचों पर ज्यादा तवज्जो नहीं करते हैं कि इस बात को समझें कि दुश्मन एक हकीकी दुश्मन है। सुनिए, आज आप किस बारे में सोचते रहे हैं? क्या आप अच्छी चीजों के बारे में सोचते रहे हैं? कुछ बुरी भी थी। ये एक जंग है।
دوسرا کرنتھیوں 10:4 اور 5، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں، خون اور گوشت کے نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو، یعنی ہر اس فخر اور غرور کی باتوں کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے، ڈھا دیتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح یسوع کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ضرور ہے کہ ہر خیال کو یسوع مسیح کے تابع کر دیا جائے۔ ایک ایماندار کے طور پر آپ کے پاس اختیار ہے جس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں آتا ہے، جہاں خدا نے انسان کو اختیار دیا اور کہا کہ زمین کو معمور و محکوم کرو، اور اسے باقی سب چیزوں پر بھی اختیار بخشا جو اس نے تخلیق کی تھی۔ خیر، جب آدم نے گناہ کیا تو اس نے وہ اختیار جو خدا نے اسے دیا تھا دشمن کو دے دیا۔ اب یسوع نے اسے واپس لے لیا ہے، لیکن یہ صرف انہی کے لیے ممکن ہے جو کلام پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر راضی ہیں کہ ایمان میں قدم بڑھائیں اور وہ شخص بنے جو خدا چاہتا ہے۔ میں ابلیس کو اجازت نہیں دوں گی کہ میری زندگی کا کاروبار چلائے، میں اسے اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گی۔ میں وہ سب بنوں گی جو خدا چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ میں جتنے لوگوں کو ممکن ہوگا سب کو تعلیم دوں گی کہ خدا کے کلام کی سچائی سکھاؤں، اور آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ لوکا 10:19 میرے پسندیدہ حوالوں میں سے ہے۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا، تمہیں طاقت دی ہے۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی جسمانی اور ذہنی طاقت اور صلاحیت، ساری قدرت پر غالب آؤ، یعنی دشمن کے پاس جو کچھ بھی ہے، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ اچھا، لیکن آئیے ذرا سے غور سے دیکھیں، خدا نے ہمیں اختیار اور غلبہ دیا ہے، شیطان کے پاس صرف قوت ہے۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ دشمن کے پاس کوئی حقیقی اختیار نہیں ہے کیونکہ یسوع نے اس کا اختیار اس سے چھین لیا ہے، لیکن ہم اسے اختیار دیتے ہیں اگر ہم اس کے جھوٹ پر یقین کرتے ہیں، اگر ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، اور یہ کہ جو ہم میں رہتا ہے وہ بڑا ہے اور خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو، یعنی اس کی شرارت کے کاموں کو نیست کرے۔ سب کہیں اور اس طرح کہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں ابلیس کو مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے سمجھتے کہ یہ آج آپ کے لیے بھلائی ہے؟ خیر، ہماری زندگی میں ہمیشہ جنگیں رہیں گی، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ یسوع کے ساتھ فتح مند ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اصل دشمن کون ہے، اور ان روحانی ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے اس سے لڑیں جو خدا ہمیں بخشتا ہے۔